سادھو الو اپنی گفا میں بیٹھا اپنی تپسیا کر رہا تھا۔ سادھو الو بہت نیک دل کا الو تھا اور پکشیوں کی بہت مدد کیا کرتا تھا اور تمام جنگل کی خبر و خبر رکھتا تھا۔ سادھو الو اپنی تپسیا کرتے کرتے اپنے شکشر کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ سادھو الو کا شکشر ایک کبوتر تھا اور سادھو الو اپنے شکشر کو اپنے پاس بلاتا۔ پرنام سادھو بابا، آپ نے مجھے کیسے یاد کیا ہے؟ اتنے دنوں کے بعد میں پردیس جنگل میں گیا تھا اور میرے شکشر کبوتر، میں نے اس لیے تمہیں یاد کیا کہ جنگل کی کوئی خبر خبر نہیں مجھے آئی۔ تم جاؤ اور جنگل کی خبر خبر لے کر آؤ، کون پکشی کیا کر رہا ہے، اور یہ بھی پوچھ کے آؤ کہ کون کس کی مدد کرتا ہے۔ تم ایسا کرو کہ ایک یاتری پکشی بن کر جنگل میں جاؤ اور ہر پکشی سے مدد مانگو۔ ارے ٹھیک ہے سادھو بابا، میں ابھی جاتا ہوں اور پکشیوں سے کہتا ہوں۔ ہاں میرے شکشر کبوتر، تم جلدی سے جاؤ اور آ کر مجھے بتاؤ کہ پکشی کیسے ہیں جنگل میں سب پکشی۔ ایسے ہی پھر شکشر کبوتر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ شکشر کبوتر پردیس والے جنگل میں جاتا ہے اور اس کو اڑتے اڑتے رات ہو جاتی ہے اور اس کو ایک الو نظر آتا ہے۔ وہ شکشر کبوتر اس الو کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور اس کو جا کر کہتا ہے، ارے الو بھائی، آپ میری مدد کریں، میں پردیس والے جنگل سے آیا ہوں اور نہر والے جنگل میں نے جانا ہے۔ میں کل سے بھوکا ہوں، اگر آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہے تو مجھے دے دو، آپ کا بہت دھنیہ واد ہوگا۔ ایسے شکشر کبوتر کہتا ہے، ارے کبوتر، میرے پاس کھانے سے کدھر آیا، میں خود کسی سے مانگ کر کھاتا ہوں، میں تمہیں کیا دوں گا۔ ایسے ہی وہ الو ایسا کہتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اور شکشر الو یہ بات سن کر بہت حیران ہوتا ہے۔ صبح کا سورج نکل آتا ہے اور شکشر کبوتر کووں کے ایک جوڑے کے پاس جاتا ہے جو دور اونچے پیڑ پر بیٹھے تھے۔ اور کوے، مجھے کچھ کھانے کو دو، میں پردیسی پکشی ہوں، پردیش والے جنگل مجھے جانا ہے، میں کل سے بہت بھوکا ہوں، اگر کچھ ہے تو مجھے کھانے کو دو۔ اور میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو، گوری، ایک جنگل سے واسی پکشی آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کھانے کو کچھ دو، میں پردیس والے جنگل میں جا رہا ہوں، میں کل سے بھوکا ہوں، میری مدد کر دو۔ ہاں ہم مدد کرنے یہاں پر بیٹھے ہیں نا ان پکشیوں کی، ہمارا کوئی دھرم شالہ تو نہیں کھلا ہوا۔ ارے گوری، آرام سے بات کرو، وہ سن لے گا۔ ہاں تو سن لینا، میں نے کون سا ادھر بھوجن کا ٹال لگایا ہوا ہے۔ ارے او کبوتر، کہاں جانا ہے تم نے؟ ایسے گوری کوی کہتی ہے، ارے گوری بہن، مجھے پردیس والے جنگل جانا ہے۔ ہاں ادھر سے بائیں مڑ اور آگے سے سیدھا جاؤ اور بڑا سا پیڑ کے آگے جنگل ہے۔ اور ادھر سے شکشر کبوتر اداس ہو کر چلا جاتا ہے اور ندی پر جا کر ٹھنڈا اور میٹھا پانی پینے لگتا ہے اور سادھو بابا الو اس کو اپنی شکتیوں سے بھوجن بھی دیتے ہیں اور وہ شکشر الو وہ بھوجن بھی کھا لیتا ہے۔ ایسے ہی کبوتر کے پاس آتی ہے بلبل۔ ارے کبوتر، آپ کون ہیں؟ ارے بلبل بہن، میں پردیس والے جنگل سے آیا ہوں، مجھے دوسری دشا میں اتر پردیش جانا ہے، آپ کو پتا ہے اس جنگل کا؟ ارے ہاں کبوتر بھائی، مجھے پتا ہے، آپ ادھر سے سیدھا جاؤ اور اونچی پہاڑی کے پیچھے ایک بڑا سا پیڑ ہے، اس پیڑ کو آپ پار کریں گے تو وہ جنگل آ جائے گا۔ ویسے آپ اس جنگل کے تو نہیں؟ ہاں بلبل بہن، میں اس جنگل کا نہیں ہوں، میں واسی پکشی ہوں اور میں نے اس جنگل میں جانا ہے۔ ارے ہاں کبوتر، آپ ٹھیک کہہ رہے ہو کبوتر، اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو میں آپ کو ضرور کھانے کو دیتی، میرے بچے کل سے بھوکے ہیں، میں بہت اداس ہوں۔ ارے بلبل بہن، آپ فکر نہ کرو، میں کسی اور پکشی سے کچھ کھانے کو مانگ لوں گا اگر آپ کے پاس نہیں ہے۔ مجھے آپ کی باتیں سن کر بہت اچھا لگا ہے، آپ بہت عقل مند اور نیک دل کی ہیں، اس لیے میں یہاں سے جا رہا ہوں، ہمیشہ آپ کو یاد رکھوں گا۔
پھر شکشر کبوتر وہاں سے چلا جاتا ہے اور بلبل پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو اس کو ڈھیر سارا بھوجن ملتا ہے، طرح طرح کے پھل سوادش اور میٹھے۔ بلبل بہت خوش ہوتی ہے اور وہ بھوجن اٹھا کر اپنے گھر چلی جاتی ہے، اور شکشر الو ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور رانو چڑیا اپنا بھوجن لے کر آ رہی تھی۔ ارے ارے کبوتر بھائی، آپ کون ہے؟ میں نے آپ کو پہلی دفعہ اس جنگل میں دیکھا ہے، آپ کس جنگل کے واسی ہو؟ ارے چڑیا چھوٹی، میں دوسرے جنگل اتر پردیش میں جا رہا ہوں، میں واسی پکشی ہوں اور ساتھ والے جنگل سے آیا ہوں۔ ارے آپ یہ بھوجن لے لیں اور یہ بھوجن کھا لیں، آپ تو کافی بھوکے ہوں گے، اور چلیں میرے گھونسلے میں آپ آرام کریں اور کل صبح آپ اپنا سفر شروع کرنا۔ ابھی تو رات ہونے والی ہے کبوتر بھائی، آپ اس رات میں نہیں جا سکتے۔ ارے چھوٹی چڑیا، آپ کا بہت دھنیہ واد۔ چھوٹی چڑیا، آپ اسی جنگل میں رہتی ہیں اور اس جنگل کے پکشی کیسے ہیں؟ آپ کو تو سب پتا ہوگا اس جنگل کے پکشیوں کا۔ ارے کبوتر بھائی، سب پکشی اچھے ہیں، ویسے کہتے ہیں نا، سب اپنے ہی کھانے پینے پہ دھیان دیتے ہیں، اس لیے کبوتر بھائی کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا، سب اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ اس دور میں تو اپنا پیٹ پال جائے وہ بھی بڑی بات ہے، پر کبوتر بھائی میں نے کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیا ہے۔ ارے چھوٹی چڑیا، مجھے آپ کی باتیں سن کر بہت اچھا لگا ہے، مجھے آپ بہت نیک دل کی لگی۔ پھر شکشر کبوتر اپنی آنکھیں بند کرتا ہے اور اپنے سادھو الو کو ساری رانوں کی بات بتاتا ہے۔ چڑیا چھوٹی، آپ چپ کر جاؤ۔ پھر ایسے ہی شکشر کبوتر اپنے سادھو بابا الو کے پاس جاتا ہے۔ ارے شکشر الو بیٹا، یہی وہ بیٹی چڑیا ہے جو جنگل میں سب سے اچھی اور نیک دل کی چڑیا ہے، تم اس کو وہ شکتیاں پردان کرو کہ جس سے اس کو کسی چیز کی کمی نہ ہو اور ہر پکشی کو یہ بھوجن دے سکے۔ ایسے ہی شکشر کبوتر ساری بات سادھو الو کی سنتا ہے۔ ارے کبوتر بھائی، کیا ہوا ہے؟ آپ نے آنکھیں کیوں بند کی؟ ارے چھوٹی چڑیا، آپ ایسا کرو کہ آپ اپنی آنکھیں بند کر لو اور آپ کو جو آنکھیں بعد میں نظر آئے مجھے بتاؤ۔ پھر ایسے ہی رانو چڑیا اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے اور رانو چڑیا کو ڈھیر سارا پھل بھوجن اور بہت زیادہ مکئی اور گندم کے دانے نظر آتے ہیں، اور ایسے ہی جب رانو چڑیا اپنی آنکھیں کھولتی ہے، ارے بیٹی چڑیا، آپ کو کیا نظر آیا ہے؟ ایسے ہی پھر رانو چڑیا شکشر کبوتر کو ساری بات بتاتی ہے کہ اس کو آنکھوں بند میں کیا کیا نظر آیا۔ بیٹی چڑیا، میں کوئی بھی پردیسی پکشی نہیں ہوں، مجھے سادھو الو نے بھیجا ہے کہ جنگل کی خیر خبر لو، کوئی پکشی کتنا اچھا ہے اور نیک دل کا ہے، اس کو شکتیاں پردان کرو اور سب پکشیوں کی مدد کرے۔ بیٹی چڑیا، آپ سب سے اچھی ہو۔ ارے آپ کا دھنیہ واد کبوتر بھائی، آپ نے جو مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے یہ شکتیاں پردان کی ہیں، میں سب پکشیوں کی مدد کروں گی، پہلے بھی میں کرتی تھی اور آگے بھی کرتی رہوں گی۔ ہاں بیٹی چڑیا، ان شکتیوں کا کبھی غلط استعمال نہ کرنا اور ان شکتیوں کو ہر پکشی کو دینا جس کو بھوجن کی ضرورت ہو، اور سب پکشیوں کا خیال رکھنا۔ پھر شکشر کبوتر وہاں سے غائب ہو جاتا ہے اور رانو چڑیا خوشی خوشی اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ پیارے دوستوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے، اگر ہم کسی کی مدد کریں گے تو اوپر والا ہماری مدد بھی ضرور کرے گا۔